الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، آمین۔ شرح اربعین نووی رحمہ اللہ کی یہ حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حدیث نمبر 24/20/4 کی دوسری مجلس ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حدیث نمبر 20/4 جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا۔ اس حدیث کا جو خلاصہ ساری باتوں کا یہ ہے کہ اس میں ظلم کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو کل بڑی تفصیل سے ہم نے سمجھا کہ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ظلم جو آدمی کا اپنے اور اس کے نفس کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک ظلم جو آدمی اس کے اور اللہ کے بیچ کرتا ہے، ایک ظلم جو آدمی اپنے اور دوسروں کے بیچ کرتا ہے۔ تو اس طرح ظلم کی 3 قسمیں ہوئی۔ تو اس حدیث میں ظلم کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے وہ یہ کہ توحید کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم حدیث کا کچھ اور حصہ پڑھیں گے، جتنا ہو سکے اس وقت میں ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم یا عبادی، فاستہدونی اہدکم یا عبادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ حدیث کا مختصر سا ٹکڑا ہے جس میں کہا، اے بندو تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَمَن يَهْدِي، اللہ تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر حدیث کے باقی حصے میں کہا گیا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے۔ جیسے کہا، اس حدیث کے ترجمے میں کہا کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہنا دوں۔
سوائے اس کے جسے میں پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالی ان عاجز بندوں کو، اللہ تبارک و تعالی میرے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح و شام خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، جیسے اس حدیث میں کہا گیا کہ اے میرے بندو تم شب و روز خطائیں کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں۔ ہاں، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو بخشش دینے والا ہے، مغفرت دینے والا ہے۔ تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تم کو بخشش دوں گا۔ اللہ وہ بخش ہے، وہ دینے والا ہے، کوئی فقیر حقیر کوئی اور دینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہا کہ انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات صبح شام خطائیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بخشش دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں بتلایا گیا کہ فاستغفرونی وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے گناہوں کی معافی چاہو میں معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اللہ تبارک اس حدیث قدسی میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کی رسائی مجھے ضرر پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ تم سب مل کر اگر چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچاؤ تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ سارے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، اگر سب کے سب تمہارے پہلے کے لوگ، تمہارے آخر کے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ، تمہارے جن اور انس سب کے سب گنہگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس حدیث قدسی میں کہا گیا اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ، تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک کھلے میدان میں ٹہر جائیں، بڑا سا میدان ہے جہاں پہلے کے بعد میں آنے والے کے سارے کھلے میدان میں ٹھہرے ہیں، اور سب نے اپنا اپنا سوال اللہ سے کیا۔ دل میں کتنی مرادیں آپ کی ہیں، میرے دل میں کتنی خواہشیں ہیں، کتنی مرادیں ہیں، ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے خواہش کے مطابق دے بھی دیا۔ جس نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، تو اللہ کے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پاس اتنا زیادہ ہے۔ یہاں حکومتوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، حکومتیں کنگال ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسانوں میں بانٹ دیا جائے، جنوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن اللہ کا خزانہ کبھی نہیں ہوگا۔ کتنا کم ہوگا؟ جیسے کہا سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد کم کر دیا کرتی ہے۔ کتنا کم ہوگا؟ اگر ایک نیڈل سوئی اگر سمندر میں ڈالی جائے، پھر اٹھائی جائے، تو سارے سمندر سے جتنا پانی اس سوئی کو لگ کر آتا ہے اتنا۔ یہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔
ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی چیز کمی نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ اے میرے بندو، پھر اس حدیث قدسی میں کہا گیا اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر کے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاؤنٹ کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، میں تم کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو پھر میں تم اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اگر کسی کو اچھا بھلائی ملتی ہے اس کے کام کی تو اللہ کی تعریف کرے، اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے، اگر اسے بھلائی کا بدلہ نہ ملے، اس نے برائی کیا ہے برائی کا بدلہ ہی ملے گا، تو اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو دوش دے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو کوسے کہ کیوں اس نے نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھا۔ یہ ساری حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا کچھ حصہ کل کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کہا یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گمراہ، بے راہ، راستے سے بھٹکے ہوئے ہو۔ کیا کرو؟ مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے راستہ مانگو، میں تمہیں صحیح راستہ بتلاؤں گا۔ یہی کام ہم کرتے ہیں، نمازوں میں ٹھہرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ چاہتے ہیں۔ ہر رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، چاہے آپ امام کے پیچھے رہیں، چاہے آپ الگ نماز پڑھیں، آپ کو تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، جیسے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کے جاننے والا اللہ تبارک و تعالی۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملے میں یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اختلافی معاملات میں مجھے اپنے حکم سے مجھے حق کی ہدایت نصیب فرما۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے کس کی بات مانیں، ارے یہ ایسا بولتے ہیں، وہ ویسے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں یہ اچھا ہے، وہ بولتے ہیں وہ اچھا ہے۔ ارے آپ یہ دعا کریں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، مجھے وہ راستہ بتا دے جو تیری طرف سے حق ہے، سچائی ہے۔ یہ دعا کیجئے نا۔ تو ہم شکایت کرتے ہیں ہم کس کی مانیں، وہ بولتے ہیں میرے ساتھ آؤ، وہ بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں کسی کے ساتھ مت جائیے، قرآن و حدیث کے ساتھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیے کہ اللہ مجھے ایسا راستہ بتا جو تیری طرف سے بھیجا گیا ہے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، دعا کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک تو ہی ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک دعا ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، اللہ سے ہدایت مانگا جاتا ہے. وہ ہدایت پر ہیں کا مطلب اللہ جسے ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں میں تجھ سے ہدایت، تقوی، نفس کو پاکیزہ بنانے والا بھی اللہ ہے، اس لیے کہ نفس کا خالق اللہ ہے. کس کا نفس کتنا پاکیزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پاک دامنی، عفت اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ مجھے بے نیاز کر دے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کے در پہ نہ جاؤں، کسی کے سامنے سوالی نہ بنوں. یا اللہ میرے معاملات کو تو حل کر دے. آج کے دنوں میں یہ دعا بڑی ہی کارگر ہے. آج ہر شخص اپنی اپنی بنیاد پر پریشان ہے، اپنے اپنی حیثیت سے پریشان ہے. تو بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، طارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اسلام لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز پڑھنا سکھاتے. نماز کیسا پڑھنا اسے سکھاتے. آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی متابعت کی جائے، ان کو فالو اپ کیا جائے کہ کیسے وہ ہیں، ان کو کیسے دین کی تعلیمات آتی ہیں، دین کے بنیادی عقائد کی عقیدے کی باتیں ان کو معلوم ہیں، ان کی نجی عائلی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا کوئی پریشانی تو ان کو نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی جب اسلام میں آتا ہے تو اکثر ساری زندگی کی ساری چیزیں اس کی بدل جاتی ہیں. تو ان کی خیر و خبر لینا سارے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے. کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اسلام میں آئے ہیں لیکن ہم اپنی بچیوں کے لیے رشتے نہیں پاتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے رشتے نہیں پاتے ہیں، پریشان ہیں. ایسا بھی تو ایسے لوگوں کی ہم خبرگیری کریں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے نماز سکھایا کرتے تھے، نماز سکھایا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی سکھلاتے تھے، دعائیں سکھلاتے تھے. کہتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدینی مجھے ہدایت سے نواز، وعافینی اور مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. بڑی دعا ہے. آدمی اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھے. کیا پیاری پیاری چیزیں ہیں. انہی چیزوں کی تو آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ میرا رب میرے اوپر رحم کرے، میرا رب میری مغفرت فرما دے، اور میرا رب مجھے ہدایت دے. وعافینی میرا رب میرے بدن میں عافیت دے. لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں. عافیت کی دعا کریں. اس دعا کو یاد کر لیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی. یا اللہ میرے جسم میں عافیت عطا فرما، وارزقنی یا اللہ مجھے رزق دے، ایسا رزق دے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤں. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اسی طرح یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں
جو بھی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے، چاہے وہ رتی ہو یا ہتی ہو بڑی ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ جیسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، ویسے کھانے پینے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ کو جو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ جیسے ایک اور حدیث میں جو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے بتایا گیا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ہر ضرورت رب ہی سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا بیلٹ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ ایک اور چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق کی چابیاں ہیں، مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے روزیاں مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ جب بھی مجھے اور آپ کو تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے یا ہم لوگ فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے، لوگوں سے امیدیں باندھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا دربار کھٹکھٹائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں، اس کے فضل و کرم کو طلب کریں۔ اللہ جب دینے پر آتے ہیں تو بہت دیتے ہیں۔ لوگ تو ماپ ماپ کر، تول تول کر، ناپ ناپ کر دیتے ہیں، گن گن کر دیتے ہیں۔ یہ تو انسان کی عادت بھی ہے کہ اللہ سے جب مانگتا ہے تو بغیر حساب کے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے بغیر حساب کی دیجئے۔ اللہ دینے والا بھی ہے، من یشاء بغیر حساب، لیکن جب اللہ کو دینے پر آتا ہے تو تول تول کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو اس حدیث میں بتائی گئی کہ آدم کی اولاد صبح شام خطائیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اپنے رب سے مغفرت کے طالب ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ بہرکیف انسان ہے، انسان سے خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں بڑی تفصیل بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اس حدیث کی اور ایک مجلس میں ہم پڑھیں گے کہ ہدایت کتنی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہدایت ایک ہے ہدایت و ارشاد، وہ ہدایت و توفیق۔ ایک ہدایت عام ہے جو سارے لوگوں کے لیے ہے، اور ایک ہدایت و توفیق ہے جو صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز اس حدیث میں بتائی گئی کہ آدمی اگر سچی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ غلطیاں بھلے کیسی ہی کیوں نہ ہوں، کتنی بڑی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آدمی سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو
بخش دیتے ہیں۔ اور آخر میں اس حدیث میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پر احسان کر دیا، 150 روپے خرچ کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے دین پر اللہ پر احسان کر دیا، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں سارے انسانوں کو، جنوں کو، پہلوں کے بعد میں سب کو ایک ہی، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منہ بولی مانگ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، ان خزانوں میں سے کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اور بات اس حدیث سے میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے عمل گن گن کے رکھتا ہے۔ عمل میں کیا کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، برا عمل ہے۔ آپ اور ہم اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گن گن کر رکھتے ہیں، اس کا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کام ویسٹ جانے کا نہیں ہے، ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، گن گن کر ہیں۔ اگر نیک عمل کرتا ہے تو ایک عمل کا بدلہ 700 ٹائمز ڈبل بنا کر اللہ تعالیٰ اسے دیں گے، 700 دگنے بڑھائیں گے، اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دے گا، اخلاص جیسے آدمی کا ہوتا ہے۔ لیکن برا عمل رہا تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی سزا اسے، ایک گناہ کا بدلہ ضرور ایک کی عادت کے مطابق دیں گے۔ تو آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کا بھی ملے گا اس کا بدلہ، اور برائی اگر کرے العیاذ باللہ اس کا بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ نیکیوں کی توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جس پر بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بات اس حدیث میں بتائی گئی کہ نافرمان بندے کے لیے، جو بھی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس دن وہ اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے آپ کی ملامت کرے گا، ہاں ہے کیا ہو گیا، میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا اور فلاں اچھا کام کر لیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نافرمان کے لیے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس کو ندامت کا اظہار ہوگا، وہ اپنے آپ کی ملامت کرے گا، لیکن اس دن اس کو اپنے آپ کی ندامت اور ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے بتایا گیا حدیثوں میں کہ شیطان کے لیے جہنم میں ممبر لگایا جائے گا، ممبر لگایا جائے گا، وہ آگ کا ممبر ہوگا، اس آگ کے ممبر پر چڑھ کر وہ چیخے گا، یا ویلا، ارے میں تو برباد ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ تو سارے لوگ جتنے بھی اس کے متبعین ہیں سارے وہ بھی ویسے ہی چیخیں گے۔ تو اس دن کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج انسان کے پاس مہلت ہے، آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ آج اس کے پاس وقت ہے، اور البتہ جتنے گناہ اس کے پاس بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور کچھ باتیں اسی حدیث کے ضمن میں، اس حدیث کے کچھ فوائد ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس حدیث کے کچھ فائدے تو آج ہم نے سنے ہیں، کچھ اور بھی مزید فائدے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ جب ہم پیر کے دن ٹھیک 9 بجے شام میں، رات میں، ہم دوبارہ اس مجلس میں بیٹھیں گے،
تو آنے والے پیر کے دن انشاءاللہ 9 بجے پھر ہم اس حدیث کی جو فوائد ہیں جس کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ حدیث قدسی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے سنا، اور خاص کر میں ان دنوں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ دعاؤں کا التزام کریں، پابندی کے ساتھ دعائیں کریں۔ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے بیماری سے بچنے کے لیے عافیت کی بھی دعا ہے، اور اس پریشانی کی حالت میں جہاں لوگ غربت اور افلاس کا شکار ہو رہے ہیں اور تنگ دستی کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے بچنے کی بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں، روٹی میں برکت عنایت فرما۔ یہ پیاری پیاری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم ضرور پڑھیں، بچوں کو سکھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔